पाकिस्तानी। ये मैं हूँ ज़ेड मिनहास रीजन डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने चाह रहे हैं वो एक भाई ने सवाल भेजा है मुझे कि हमें प्लाट लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये आज का टॉपिक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे यूट्यूब चैनल अलीज़न डिजिटल मार्केटिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि रियल एस्टेट की दुनिया में होने वाली नई नई डेवलपमेंट के बारे में आप तक वीडियोज़ बर वक्त पहुँचती रहें। तो अभी बात कर लेते हैं जी सवाल की कि हमें प्लाट कहाँ पे लेना चाहिए। आपके ख्याल में हमें प्लाट कहाँ पे लेना चाहिए या इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए। तो भाई मेरे जो ख्याल है ना, इससे थोड़ा सा बाहर निकले, हकीकत की दुनिया में कदम रखें। तो ख्याल है किसी और का, तो ये चाहता कोई और है। तो जो आप ख्याल में एक कंसेप्ट बनाते हैं, ख्याली दुनिया में रहते हैं और ये सोचते हैं कि यार ऐसा खूबसूरत घर होगा, ऐसे प्लाट होगा, मैं ऐसे कंस्ट्रक्शन करूँगा, ऐसे रहूँगा, तो ये रियलिटी इससे बहुत मुख्तलिफ है। इस हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो अभी ख्यालों से बाहर हम भी निकलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो चीज़ है, आपने जब प्लाट लेना है, इन्वेस्टमेंट अपनी पार करनी है, जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो है लोकेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लोकेशन बहुत ही अहम फैक्टर है, इसको कभी इग्नोर मत कीजिएगा। लोकेशन आपकी इन्वेस्टमेंट की ऑक्सीजन है, आपकी जो प्लाट ले रहे हैं उसकी ऑक्सीजन है। अगर आप ऐसी जगह पे प्लाट ले लेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन कम है, ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट पार कर देंगे तो आपका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, आपका दम घुटेगा। तो जी हाँ, लोकेशन में 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आती हैं। सबसे पहले जिस लोकेलिटी के ऊपर आप प्लाट ले रहे हैं उसमें ये देखेंगे उसके रूट्स कौन कौन से, उसको रास्ते कौन कौन से। अब रास्तों में दो तरह के रास्ते हैं, एक एग्जिस्टिंग रास्ता, दूसरा वो जो प्रपोज्ड रास्ते हैं। प्रपोज में आपको रियल एस्टेट के जो फनकार हैं वो ये भी बताएंगे जी कि यहाँ पे एक्सप्रेस वे लगेगी, हाईवे लगेगी, मोटर वे लगेगी, रिंग रोड बनेगा, फ्लाई ओवर बनेगा। ये गा जो है ना, ये फ्यूचर टेंस है। वो गा 2030 भी हो सकता है, 2040 भी हो सकता है, 2060 भी हो सकता है। तो लिहाजा जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने जाएँ तो आपने गा की तरफ नहीं जाना, आपने प्रेजेंट की तरफ जाना है, फ्यूचर की तरफ नहीं जाना। आपने कहना भाई अभी अभी बताओ कि उसका रास्ता क्या है, कितने फुट है, 50 फुट है, 60 फुट है, 100 फुट है। गवर्नमेंट का अप्रूव्ड रास्ता, अप्रूव्ड रूट, एग्जिस्टिंग रूट कौन सा है इस लोकेशन का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स, क्या वो लोकेशन एक्सेसिबल है या नहीं है। आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाएंगे, आपके गुब्बारे में जो है ना वो ऐसी फूट भरेंगे कि आपको जन्नत ला के दिखा देंगे। और फिर आजकल मीडिया का दौर है, हर बंदे ने अपनी सोशल मीडिया टीम्स रखी हुई हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, हमने भी रखी हुई है। तो वो करते क्या हैं, वो 3D एनिमेशंस बनाते हैं, बड़ी खूबसूरत लोकेशन आपके सामने पेंट करके प्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे लगता है जैसे सोसाइटी जो है ना फैसल मस्जिद के सामने है, ख्यालों में, हकीकत में नहीं। बदशाही मास्क के सामने है, इस्लामाबाद के सेंटर में है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको दिखाई जाती हैं ये ख्याली होती हैं। तो आप भी ख्यालों से बाहर निकल आएँ, हकीकत में उसको देखें। 3D एनिमेशन के ऊपर मत जाएं, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तो क्या है लोकेशन में, सबसे इम्पोर्टेंट उसका रूट क्या है। अब वो जो ख्यालों में आपको बताते हैं वो ये बताते हैं जी इसका ये जो रास्ता है ना ये 200 फुट है जी, ये बड़ा ही ज़बरदस्त है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। तो लिहाजा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएँ तो रास्तों का ख्याल रखें, रूट्स का, एग्जिस्टिंग रूट्स का, अभी का, फ्यूचर की मैं बात नहीं कर रहा। अब दूसरी बात आ जाती है जी सिटीज़। मेन जो सिटी है, जो शहर है, जो हब है, उसके साथ उसका लिंक कैसा है, उसका कनेक्शन कहता है, वो उससे कितने फासले की ऊपर है, उसका वहाँ से फासला कितना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कीजिए, इसे इग्नोर मत कीजिएगा।
کہ جہاں پہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، پلاٹ لے رہے ہیں، وہ مین شہر سے کتنا دور ہے. اب اس میں بیچنے والے آپ کو یہ بتائیں گے جی ہم تو ایک نیا شہر آباد کرنے جا رہے ہیں، وہاں ہر طرح کی فیسلٹیز ہوں گی، اور آپ یہ سوچیں گے جی میں وہاں پہ گھر بناؤں گا، بچے میرے اسکول آئیں گے جائیں گے، مسز میری میک اپ کرنے بیوٹی پارلر میں جائے گی، آپا جو ہے دفتر آنا جانا رہے گا. تو بھائی ایسا نہیں ہوتا. شہر جو ہے نا، پنڈی شہر ایک ہی ہے، دوسرا پنڈی شہر کوئی نہیں بنا سکا. ٹھیک ہے نا. اس کی میں مثال آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ آپ نے بیریا ٹاؤن دیکھا ہے جی، فیز 7. کیونکہ لوگ آپ کو یہ جھانسا دیتے ہیں کہ ہم شہر آباد کر رہے ہیں، وہاں تمام ضرورتیں ہوں گی، آپ کو باہر جانا ہی نہیں پڑے گا. تو فیز 7 جو ہے اس کی جو ایکسپریس وے ہے نا، اس کے اوپر 1 منٹ میں 45 گاڑیاں ملتی ہیں، گھنٹے میں 2700 انٹر ہوتی ہیں اور وہ ایگزٹ بھی ہوتی ہیں، اور 10 گھنٹوں میں 27,000 گاڑیاں انٹر ہوتی ہیں اور ایگزٹ ہوتی ہیں. تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ کیا وہ ایک کمپیکٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ نہیں ہے؟ وہ ڈیڈی آف دی پروجیکٹ ہے، ایشیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے. دوسرے لفظوں میں وہ تمام ریئل اسٹیٹ کی دنیا کا پیور ہے. وہاں پہ 27,000 گاڑیاں انٹر ہوتی ہیں، ایگزٹ کرتی ہیں. کیا اس کی کمپیٹیبلٹی جو ہے، کیا اس میں کیا چیز نہیں ہے؟ کون سا برانڈ ہے وہاں پہ نہیں ہے؟ آپ کسی فوڈ چین کا نام لے لیں، KFC، میکڈونلڈ، ہارڈیز. پھر ریسٹورنٹ جو ہیں نیشنل انٹرنیشنل، گولف کلب، اسکول، کالجز، ایوری تھنگ از دیئر. لیکن وہاں سے لوگ باہر جاتے ہیں کیونکہ جانا پڑتا ہے. آپ کے دوست یار باہر رہتے ہیں، آپ کی برادریاں باہر ہیں، آپ میجر جو یونیورسٹیز ہیں وہ باہر ہیں، بڑے ہاسپٹلز باہر ہیں. آپ نے مختلف ریکریشنل ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہے، آپ نے کاروبار کرنا ہے، دھندا کرنا ہے، آپ نے اپنی گاڑی ٹھیک کروانی ہے، آپ کو باہر جانا پڑے گا. تو لہٰذا اس چیز میں مت آئیں کہ یہ بہت بڑا ہم شہر بنا رہے ہیں. بھائی انسان کی ضرورت کوئی نہیں پوری کر سکتا. تو یہ جو بلون ہوتا ہے نا، جس میں وہ بارے میں ہوا بھرتے ہیں، جس میں آپ ٹریپ ہو جاتے ہیں، تو اس میں کبھی ٹریپ نہ ہوئیے گا کہ یہ شہر بننے جا رہا ہے. شہر دو ہی بندوں نے بنایا ہے، ایک ڈنڈے نے یعنی کہ DHA، موسٹ پریمیم ہاؤسنگ پروجیکٹ آف پاکستان، اور دوسرا ملک ریاض میں بیریا ٹاؤن، جس کو وزٹ کرنے لگے نا پورے دن میں آج تک میں نہیں ایکسپلور کر سکا بیریا ٹاؤن کو. کئی دن لگ جائیں گے آپ کو. لیکن لوگ وہاں سے باہر جاتے ہیں، شہر سے باہر جاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس جھانسے میں مت آئیے گا کہ وہاں مجھے ضرورت کی تمام چیزیں ملیں گی اور مجھے وہاں سے باہر نہیں جانا پڑے گا، باہر جانا پڑے گا. تو کیا چیز ہوگی؟ پہلی لوکیشن میں روٹس، پھر اس کا مین شہر کے ساتھ رابطہ کیسے ہے، وہ کتنے فاصلے، جتنا وہ شہر کے نزدیک ہوگا اتنا چانسز ہیں آپ کی انویسٹمنٹ ملٹیپلائی ہو جائے. اب تیسری چیز آتی ہے جی وہاں پہ آبادی، پاپولیشن کیا ہے. کیا وہ لوکیشن جو ہے وہ اس کے نزدیک نیئر لوکیلٹی میں کوئی آبادی ہے یا نہیں ہے؟ وہ کتنا پاپولیٹڈ ایریا ہے؟ جتنا پاپولیٹڈ ایریا ہوگا آپ کی انویسٹمنٹ ملٹیپلائی ہونے کے چانسز اتنے زیادہ ہیں. جتنا شہر سے دور ہوگا اتنے چانسز کم ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے اوپر. تو لوکیشن میں آپ نے پہلی چیز دیکھ لی، روٹس. دوسرا کنیکشن ود سٹیز، مین شہر سے کتنا وہ فاصلے پہ ہے. تیسری چیز میں نے ابھی آپ کو کیا بتائی ہے؟ روٹس، سٹیز اور پاپولیشن. وہاں آبادی کتنی ہے، جتنی زیادہ آبادی ہوگی آپ کا انویسٹمنٹ اتنے ہی ڈبل ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. جتنا شہر سے دور ہوگا، آبادی کم ہوگی، مشکل ہے آپ کی انویسٹمنٹ ملٹیپلائی ہوگی. آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے ساری دنیا مل کے نا، سارا پاکستان مل کے، اور یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جتنی بھی ہیں ڈیولپر مل کے نا، سیرا کو، تھر کو شہر نہیں بنا سکتے. سٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ویئر پیپل لیوز. سیرا میں تو کوئی لوگ نہیں رہتے. اگر آپ جا کے سیرا میں انویسٹمنٹ کر دیں گے تو وہ وہاں پڑی رہے گی، ملٹیپلائی نہیں ہوگی. بات سمجھ آئی آپ کو؟ اب میرے وہ اوورسیز بھائی
بڑی امپورٹنٹ چیز بتانے جا رہا ہوں جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب بھی انویسٹمنٹ کریں تو اس میں لوکیشن میں آپ نے روٹس کو بھی دیکھ لیا، مین سٹیز کے ساتھ اس کا کنیکشن بھی دیکھ لیا، ٹھیک ہے، اور پاپولیشن بھی دیکھ لی۔ تیسری چیز آ گئی ہے وزٹ۔ جی ہاں، جب بھی آپ انویسٹمنٹ کرنے جائیں تو لوکیشن کا وزٹ لازمی کریں، سال میں 1 دفعہ کریں، 2 دفعہ کریں، 5 دفعہ کریں، یا ہر سال 1 دفعہ وزٹ لازمی کریں۔ لوکیشن کے وزٹ کے بغیر کبھی بھی جگہ نہ لیں، ٹھیک ہے نا۔ وزٹ ضروری ہے۔ ابھی کبھی آپ نے آن لائن ٹماٹر خریدے ہیں، مرغی خریدی ہے، گوشت لیا ہے کبھی آن لائن آپ نے، وہ گوشت 700 روپے کلو ملتا ہے۔ بھائی اگر آپ 40 کروڑ کی انویسٹمنٹ کر رہے ہو، 40 لاکھ کی کر رہے ہو، آپ جب بھی پراپرٹی لینے جگہ آپ کی آنکھوں میں پردہ پڑ جاتا ہے، پرائسز آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں اور جا کے لے لیتے ہیں، پھر آپ جگہ دیکھتے ہی نہیں ہیں اور جا کے وزٹ کرتے نہیں اور جگہ لے لیتے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے یار یہ تو کھائی ہے، یہاں پہ نالا ہے، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ تو پھر مارکیٹ میں لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہاتھ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ۔ تو لوکیشن کا وزٹ لازمی کرے بھائی۔ دوسری چیز آتی ہے جی لوکیشن کے بعد پرائسز۔ جب بھی آپ کبھی بھی کوئی بھی چیز لینے جائیں کسی بھی ریلیٹڈ ڈسپلن میں، سیل میں، تو پرائسز کا کمپیریٹیو انالیسس لازمی کریں۔ کیسے کریں؟ اسلام میں 3 جگہ سے قیمتوں کا چیک کرنا سنت بھی ہے، ہمارا مذہب بھی کہتا ہے، ہمارے بڑے بھی کہتے ہیں۔ تو کمپیریٹیو انالیسس، جس لوکیشن کی پر آپ جگہ لے رہے ہیں اس کی نیئر لوکیشن میں جو ٹاپ 3 برانڈز ہیں ان کی پرائسز دیکھیں کیا ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا پرائسز کو چیک کرنا بڑا ضروری ہے، بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے پرائسز کو چیک کرنا۔ اب ایک چیز ہے، آپ اینڈرائڈ فون آپ لینے جاتے ہیں، آپ جا کے اینڈرائڈ فون لیتے ہیں، S10 یا S21 لے لیتے ہیں، پرو لے لیتے ہیں، وہ آپ جاتے ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہے جی اس میں جو ہے نا یہ اس کا اتنا میگا پکسل کیمرہ، اس کا زوم مارو نا، تم زوم کرو نا، وہ جا کے کمپیوٹر میں بیٹم بھی دسے گا، DHA بھی دکھائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ لگژری ہے۔ آپ ایک فون دیکھتے ہیں اینڈرائڈ، اس میں 4GB ہے، کال بھی ٹھیک ریسیو ہوتی ہے، کال آؤٹ گوئنگ بھی ٹھیک ہے، میموری بھی ٹھیک ہے۔ وہ جب آپ بجٹڈ ہوتے ہیں نا پھر آپ لگیری کی طرف نہیں جاتے، آپ اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ لگیری کی طرف جائیں گے، اب 2.5 لاکھ کا موبائل آپ لیں گے، جب بھی آپ بیچیں گے تو وہ 50,000 کو نقصان کر کے دیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرائسز میں جب بھی یو آر گوئنگ ٹو بائی اے پراپرٹی اور انویسٹ سم ویئر، تو لگژری کی طرف مت جائیں، ہمیشہ لو کاسٹ بائنگ کریں، لو کاسٹ بائنگ کریں۔ اگر آپ اوور پرائس بائنگ کریں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے۔ اب ایک بندے کی تنخواہ 50,000 ہے، وہ V8 اسے آپ دے دیتے ہیں، اس کا پیٹرول کیسے پورا کرے گا؟ 1 لیٹر میں وہ 3 کلومیٹر نہیں کرتی، 2.5 لاکھ روپے اس کی مینٹیننس کاسٹ آئے گی، وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ لگیری ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ اتنا ہے تو پھر آپ لیں۔ اب جب بھی لگیری چیز لیں گے، V8 لیں گے، آڈی لیں گے، وہ جب بھی بیچیں گے 20-25 لاکھ آپ کو ٹھوکے گی۔ لیکن جب آپ ڈیمانڈڈ پروڈکٹ کی طرف جائیں گے، مثلاً آپ ٹویوٹا کی طرف جاتے ہیں، XLI ہے، GLI کی طرف جاتے ہیں، وہ ڈیمانڈڈ پروڈکٹ ہے، اسے جب بھی آپ بیچیں گے وہ آپ کو نقصان نہیں دے گی، پروفٹ دے گی۔ پھر آپ لو کاسٹ جب بائنگ کریں گے تو مثلاً ایک پلاٹ ہے 50 لاکھ کا، ایک پلاٹ ہے 20 لاکھ کا۔ اب جو 50 لاکھ والا پلاٹ ہے جب وہ نیچے آئے گا تو آپ کو کم سے کم 10-12 لاکھ کی ٹھوکے گا۔ اگر آپ 20 لاکھ والا پلاٹ لیتے ہیں تو یار کیا ہوگا، میکسیمم لیول پہ بک جائے گا، یہی ہوگا نا، بہت حد ہوئی تو 19 لاکھ پہ بک جائے گا۔ لو پرائس پروڈکٹ ہے نا، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں جس جگہ آپ نے پلاٹ لیا اگر وہاں پہ ڈیولپمنٹ تگڑی ہو جاتی ہے تو پھر وہی 20 لاکھ والا پلاٹ آپ کا 50 لاکھ کا بکے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ پھر جو ہمارے ریئل اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، بھائی ہیں،
وہ ایک پھوک اور بھی برتے ہیں آپ میں وہ جی یہاں جو ہم پروجیکٹ بنا رہے ہیں نا اتنے تو میں چیزاں جڑا نا پرووائڈ کروں گا فیسلٹیز دیاں گا مینو میرے براؤ یہ دسو کہ جو لوگ فرانس میں رہتے ہیں وہ کتنی دفعہ ایفل ٹاور گئے ہوں گے یا آپ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں آپ کتنی دفعہ فیصل مسجد گئے ہوں گے یا جو فیصل آباد کے لوگ ہیں وہ کتنی دفعہ گھنٹہ گھر گئے ہوں گے یا لاہور کے لوگ کتنی دفعہ روز جاتے ہوں گے مینار پاکستان یا بادشاہی مسجد آپ اپنے شہر میں جہاں رہ رہے ہیں وہاں پہ ایسی چیزیں آپ وہاں نہیں جاتے تو جو یہ کہہ کہ آپ کو یہ چیز بیچ رہا ہے تو آپ وہاں وہ آپ کے کس کام کی ہے آپ وہاں کتنی دفعہ جائیں گے تو یہ جو پھوک آپ میں بھر دی جاتی ہے نا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو اس میں مت آئیں پرائسز میں ہمیشہ لو کاسٹ بائنگ کریں اوور پرائس بائنگ ہمیشہ آپ کو نقصان دے گی یہ میری بات یاد پاکستان میں 75% لوگ جو ہیں اندازے کے مطابق اوور پرائس بائنگ جن لوگوں نے کی ہے وہ نقصان اٹھائیں گے صورتحال ایسی جا رہی ہے ابھی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں تو ہمیشہ وہ لوگ فائدے میں رہتے ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے جو لو کاسٹ بائنگ کرتے ہیں وہ ہمیشہ فائدے میں رہتے ہیں ان کو نقصان ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اس بات کو پلے باندھ لیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ بڑے بڑے فنکار آپ کو ملتے ہیں ہاں اگر آپ اوورسیز ہیں باہر رہتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نوٹ درختوں کے ساتھ لگتے ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہمارے پاس بھی ایسی کئی فراڈ چیزیں ہیں ہم بھی آپ کو چپکا کے اپنی دیہڑی لگا سکتے ہیں اب میری ان باتوں سے بے شمار میرے بھائی طبقے بھی ہیں کہ یار رائی صاحب یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں ہماری روزی پہ لات مار رہے ہیں بھائی یہ حقیقت ہے لوگوں کو حقیقت بتانی چاہیے آپ کی انہی باتوں سے لوگ خوش ہوتے ہیں لوگ خوش ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا اللہ راضی ہوگا تو سب کچھ دیہڑی بھی وچے تو سارا کچھ وچے تو یہ باتیں کڑوی ضرور آپ کو لگیں گی لیکن اب جب بھی اگر آپ نے پلاٹ لینا ہے لیا نہیں ہے تو ان چیزوں کو لازمی ذہن میں رکھیے گا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو الٹی بھی آ جائے گی میری باتیں سن کے او یار بھائی صاحب اسی پھنس گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو بھائی پیسہ بڑی مشکل سے کمایا جاتا ہے اس کو لگانے کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں آپ میں نے کیا کیا چیزیں بتا دی لوکیشن میں آپ کو میں نے لوکیشن میں روٹس کا بتا دیا مین سٹی سے اس کا کنیکشن کیسے ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کر لی پاپولیشن کی اوپر بات ہم نے کر لی پھر پرائسنگ کی اوپر ہم نے بھی بات کر لی کہ پرائسز لازمی چیک کریں کمپیریٹیو انالیسز لازمی کریں آپ نے پراپرٹی چاہے اسلام آباد لینی ہے فیصل آباد لینی ہے لاہور لینی ہے امرتسر لینی ہے جہاں پہ بھی لینی ہے کمپیریٹیو انالیسز مسٹ ہے بھائی اس کے بغیر کبھی نہ لیں ادروائز آپ لوگ نقصان اٹھائیں گے اب آگے چیز ایک اور بھی جو غبارے میں ہوا بھر دی جاتی ہے نا وہ جی سوسائٹی بڑی اچھی جا رہی ہے جی پرائسز بہت اوپر جا رہی ہیں یہ جو غبارہ ہے نا اس غبارے میں ہوا ہم لوگ ہی بھرتے ہیں پھر اس کو پھاڑتے بھی ہم ہی ہیں تو جب یہ پھٹتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اینڈ یوزر کی پھٹ جاتی ہے تو لہٰذا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ آرٹیفیشل پرائسز کو چڑھایا جاتا ہے ٹو اٹریکٹ دی کسٹمرس اس میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو فائدہ اٹھا پاتے ہیں زیادہ تر لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بڑی مشکل سے جمع پونجی اکٹھی کی ہوتی ہے جو بڑا انویسٹر ہوتا ہے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے اور جو چھوٹے انویسٹر ہوتے ہیں وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں پھر مارکیٹ میں ایسی ریومرز پھیلائی جاتی ہیں جی اور جی یہاں سے رنگ روڈ گزر رہا ہے بس اے بنے کہ بنے جی تو وہ آپ اسی رنگ روڈ کے خیال میں پھرتے رہتے ہیں وہ خیال ہی رہتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ اپنے پیسے کے ساتھ رکھتے ہیں تو ان چیزوں کا میرے بھائیوں خیال رکھیں کہ جب بھی آپ انویسٹمنٹ کرنے جائیں ہائی کاسٹ جو ہے نا ہائی پرائس بائنگ جو ہے مت کریں اوور پرائس بائنگ مت کریں لو کاسٹ بائنگ کریں اس میں آپ کو فائدہ ہے ہائی پرائس بائنگ میں آپ کو نقصان ہے اب تیسری چیز کیا آ جاتی ہے جی آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ڈیولپمنٹ چارجز کیا ہے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ڈیولپمنٹ چارج اب جب بھی 5 مرلے کا پلاٹ لینے جائیں تو اس میں 2.5 لاکھ روپے کا گیپ لازمی رکھیں کیونکہ آپ وہ سوسائٹی کبھی بھی آپ کو ڈیولپمنٹ چارجز کے بغیر پلاٹ نہیں دے گی اس نے لینے ہی لینے ہیں
2.5 سے 3 लाख रुपया कम से कम बता रहा हूँ 5 मरले के प्लाट के ऊपर। तो इस चीज़ को अपने बजट को उस तरह मैनिपुलेट करें कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, मैक्सिमम 80% सोसाइटीज़ डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो प्राइसेस में शामिल नहीं होते, कॉस्ट ऑफ लैंड में शामिल नहीं होते। तो डेवलपमेंट चार्जेस मैं एक सेपरेट वीडियो भी कर चुका हूँ, इसका भी आप ख्याल रखें कि वहाँ से पता करें कि भाई इस लोकेशन की मुझे आप स्टडी हो, यहाँ डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे, आखिर में कितने का टिका हमें लगेगा। तो अपने बजट में डेवलपमेंट चार्जेस का ख्याल रखें। अब एक और चीज़ आ जाती है डेवलपर, उसके कौन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, डेवलपर। अब एक ऐसे बंदे को वो डेवलपर हायर कर होते हैं जिसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो अगर वो सोसाइटी 5 साल में डिलीवर होगी तो वो 10 साल का 20 साल लगेगा डिलीवर होगी। अब UPDL जैसे डेवलपर हैं जिन्होंने गुलबर्ग ग्रीन, गुलबर्ग रेजिडेंशियल डिलीवर किया, एक नाम है, एक ब्रांड है। तो हमेशा डेवलपर के ऊपर स्टडी कर लें कि इस सोसाइटी का डेवलपर कौन है, या कोई वेल नोन डेवलपर है, क्या इसने पहले भी कोई प्रोजेक्ट किया है, डिलीवर किया है। तो वहाँ पे नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है डेवलपर जो है। फिर आप ये देख लें कि ये जो सोसाइटी जहाँ आप प्लाट खरीद रहे हैं इसके ऑनर कौन है, क्या ये सोल प्रोप्राइटर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। इन्होंने पहले भी क्या रियल एस्टेट की दुनिया में कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, अगर किए हैं तो कहाँ कहाँ किए हैं, और अब वो किस कंडीशन में हैं। ये तो नहीं आप वहाँ प्लाट ले लें, घर बना लें, उसके बाद पता चले जी रोडें ही टूटी हुई हैं, नालियाँ ही नहीं बन रही, पानी नहीं पूरा हो रहा, गैस पूरी नहीं हो रही, बिजली पूरी नहीं हो रही। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रुप ऑफ कंपनीज कौन सी हैं, क्या वो वेल नोन ग्रुप है, उसने पहले कोई प्रोजेक्ट किया है या नहीं किया रियल एस्टेट में, या अभी पैसे कहीं से आए हैं तो उसने ज़मीन का टुकड़ा ले लिया है और अभी स्टार्ट कर दिया। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। तो भाई मेरे अभी क्या लोकेशन में आपको रूट्स का बता दिया, मेन सिटी के साथ उसके कनेक्शन का बता दिया, पॉपुलेशन का बता दिया, फिर प्राइसेस का बता दिया कि प्राइसेस का ख्याल रखें, ओवर प्राइस बाइंग मत करें, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात कर ली जी कि उसके डेवलपर्स कौन से हैं, डेवलपमेंट चार्जेस कितने होते हैं, फिर डेवलपर्स की बात कर ली हमने, फिर उसके ऑनर्स कौन से, ग्रुप ऑफ कंपनीज कौन सी। ये चंद चीज़ें हैं जिनको आप इन्वेस्टमेंट करते हुए या प्लाट लेते हुए ज़रूर कंसीडर करें, इधर जहन में रखें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप नुकसान उठाएंगे, आप अपने पैसे फंसा बैठेंगे। तो ये बातें कड़वी ज़रूर हैं, लेकिन मैंने जब से ये रियल एस्टेट की दुनिया में कदम रखा है तो इनके ऊपर स्टडी की है, कंपैरेटिव स्टडीज़ की है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। भाइयों, मैं किसी की मार्केटिंग नहीं कर रहा, किसी की लेग पुलिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ें जो फैक्ट्स हैं रियल एस्टेट की दुनिया के आपको बता रहा हूँ। और आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएंगी, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप इनको देखें, समझें और इन बातों को ज़हन में रख के अपनी इन्वेस्टमेंट करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।